ولرفع الدرجات كفيلة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعث وترك الإيمان قد عفت آثارها وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تكون للنجاة وسيلة ولرفع الدرجات كفيلة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعثه وطرق الإيمان قد عفت آثارها وخبت أنوارها وضاءنت أركانها وجعل مكانها فشيد صلوات الله عليه وسلامه من معالمها ما عفا وشفى من العليل في تأييد كلمة التوحيد من كان على شفا وأوضح سبيل الهداية لمن أراد أن يسلكها وأظهر كنوز السعادة لمن قصد أن يملكها أما بعد. دیکھیے خطبے کے جو الفاظ یہ ہیں الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ سے یہاں تک واشہد ان محمد تک، یہ تقریباً سارے الفاظ حضرت نبی پاک علیہ السلام کے خطبے سے لیے ہوئے ہیں۔ مکے میں عرب میں ایک شخص تھا سماد ابن ثعلبہ، اور وہ اپنے گمان کے مطابق جنات، جادو، اس طرح کے حوادثات کا علاج کیا کرتا ہے، اور وہ اپنے فن کے اندر بڑا ماہر تھا۔ ایک بار اس کا مکے میں آنا ہوا تو مکے کے بعد احمق لوگوں نے یہ سمجھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ باتیں کر رہے ہیں کہ اللہ صرف ایک ہے، ایک کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہو سکتا، میں اللہ کا نبی ہوں، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، حساب و کتاب لیا جائے گا، کہ یہ سب چیزیں نعوذ باللہ من ذالک کسی جنون کا یا آسے جیسی چیزوں کے اثرات کا نتیجہ ہے۔ اس سے ذکر کیا کہ بھی ہمارے یہاں ایک نوجوان ہے، وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، آپ ان کا علاج کیجیے۔ تو وہ شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ مسلم شریف کے اندر یہ واقعہ مذکور ہے۔ حاضر ہوئے اور کہا کہ یا محمد، میں اس طرح کا علاج کرتا ہوں، آپ اگر چاہیں تو آپ کا بھی علاج کر دوں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی باتوں کو سننے کے بعد یہ خطبہ پڑھا، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ۔ یہ پورا پڑھا۔ جیسے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کو پڑھ کر فارغ ہوئے تو اس شخص نے کہا اعد علیہ کلمات، اے محمد آپ نے جو کلمات ابھی ابھی میرے سامنے پڑھے تھے ذرا ان کو دوبارہ پڑھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ان کو پڑھ دیا۔ تو اس نے کہا کہ میں نے شاعروں کے اشعار بھی سنے ہیں، کاہنوں کے منتر بھی سنے ہیں، جادوگروں کے منتر بھی سنے ہیں، لیکن ایسا کلام میں نے زندگی میں ابھی تک نہیں سنا۔ یہ تو بلاغت کے سمندروں کی گہرائیوں تک پہنچا ہوا کلام۔ اور پھر اس نے فوراً کہا کہ حضرت ہاتھ بڑھائیے اور مجھے اسلام کی بیعت سے مشرف فرما دیجیے۔ اس طرح وہ ایمان میں داخل ہو گئے۔ تو یہ کلمات جو ابھی آپ نے خطبے کی شکل میں دیکھے ہیں، یہ کلمات اکثر نبی کے بعد علیہ السلام کے خطبے سے ماخوذ ہیں۔ تو اشہد ان لا الہ الا اللہ شہادتاً تکون للنجاۃ وسیلہ۔ دیکھو ایک سوال جو یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، صرف اتنا کہنا
یہ نجات کے لیے کافی نہیں، بلکہ نجات کے لیے ضروری ہے کہ جس طرح توحید کی گواہی دے، اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کرنے کی گواہی دینا بھی ضروری ہے۔ اور یہاں سے کیا ہے، پہلے جملے کے اندر وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ایسی گواہی جو نجات کے لیے، جو نجات کا وسیلہ ہے، وَلِرَفْعِ الدَّرَجَاتِ كَفِيلًا، اور درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے۔ دیکھو جنت میں داخلہ اللہ کے فضل سے کلمے اور ایمان کی بنیاد پر ہوگا۔ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس آدمی نے سچے دل سے لا الہ الا اللہ کا یعنی مکمل کلمے کا اقرار کر دیا، وہ آدمی جنت میں ضرور جائے گا۔ اور جنت کے اندر جو درجات کا ترتب ہوگا، حصول ہوگا کہ کون جنت کے کس درجے پر فائز ہوگا، کس کو جنت کے کس درجے کے اندر مکان اور رہائش ملے، اس کا دار و مدار اعمال کے اوپر ہے۔ اعمال جتنے اعلیٰ اور ارفع ہوں گے، جتنے زیادہ عمدہ ہوں گے اور کثرت سے ہوں گے، جنت کے اندر اتنے ہی زیادہ مکانات، اتنے ہی زیادہ باغات اور اتنے ہی بلند مراتب حاصل ہوں گے۔ تو اب یہاں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ رفع درجات کی ضمانت شہادت نہیں، شہادت یہ تو دخول جنت کی ضمانت ہے، رفع درجات کے لیے تو اعمال کا ہونا ضروری ہے، تو پھر کلمے کو رفع درجات پر ضروری کیسے کہہ دیا وَلِرَفْعِ الدَّرَجَاتِ كَفِيلًا؟ تو اس کا جواب ذہن میں رکھیے کہ مراد یہاں پر یہ ہے کہ جس شخص نے رسالت اور نبوت کی شہادت کی، اس کے حقوق کے ساتھ اور اس کے لوازم کے ساتھ، اور کلمہ طیبہ کے حقوق اور لوازم کے اندر اعمال صالحہ شامل اور داخل ہیں۔ تو یہاں پر شہادت سے مراد شہادت تامہ جو اعمال صالحہ کو بھی شامل اور مستلزم ہے۔ ظاہر بات ہے جب کلمے کے ساتھ اعمال صالحہ بھی ملے ہوں گے تو دخول جنت کا ترتب بھی ہوگا اور رفع درجات کا ترتب بھی ہوگا، اس لیے دونوں چیزوں کو یہاں پر جمع کر دیا گیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، شہادتاً ایسی گواہی تکون للنجات وسیلہ جو نجات کا ذریعہ ہو اور جنت میں درجات بلند ہونے کی ضامن ہو۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ دیکھو محمد یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے دادا عبد المطلب کے ذہن میں یہ نام القاء فرمایا تھا، اور انہوں نے آپ کی ولادت کے بعد آپ کا یہ نام رکھا۔ یہ نام اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کائنات زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے یہ نام آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے طے فرما دیا تھا، اور آپ سے پہلے یہ نام کسی کا نہیں رکھا گیا تھا۔ جب آپ کی
نبوت کا اور آپ کی بعثت کا ولادت کا زمانہ قریب آیا، اور بنی اسرائیل میں اہل کتاب میں ان کی کتابوں کے مطابق اس کے چرچے ہونے لگے کہ اب وہ زمانہ قریب آ گیا ہے جس زمانے میں پیغمبر آخر الزماں کو مبعوث ہونا ہے اور دنیا میں تشریف لانا ہے۔ تو تورات میں اور انجیل میں جو آپ کی علامتیں اور نشانیاں اور آپ کے امتیاز اور خصوصیات لکھی ہوئی تھی ان کا بھی چرچا ہونے لگا۔ انہی میں یہ بات بھی آنے لگی کہ پیغمبر آخر الزماں جو دنیا میں تشریف لائیں گے ان کا نام محمد ہوگا۔ تو اب آپ کی ولادت سے کچھ پہلے زمانے میں خال بعض لوگوں نے اپنے بچوں کا نام محمد رکھنا شروع کیا تھا اہل کتاب میں سے، اس امید پر کہ ہو سکتا ہمارا ہی بچہ اس کا بھی ساتھ مل جائے۔ تو آپ کا یہ نام مخصوص نام ہے جو اللہ نے کائنات کی تخلیق سے 2000 سال پہلے آپ کے لیے طے فرما دیا تھا، اور جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ کے دادا عبد المطلب کے ذہن میں اس کا القاء اور انعام کیا، اور انہوں نے آپ کا انعام تجویز کیا محمد، ستودہ صفات، قابل تعریف، ایسی شخصیت جو ہر اعتبار سے تعریف کے لائق و ستائش کے لائق۔ دیکھو یہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صفتیں بیان کی گئی، عبد اور رسول۔ اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ یہاں رسالت ایک بہت بڑا مقام ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مخصوص بندوں کو یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ لیکن یہاں صاحب کتاب رحمۃ اللہ علیہ نے محمدن عبدہ و رسولہ کے اندر مقام رسالت سے پہلے بھی مقام عبدیت کو بیان فرمایا، پہلے عبدہ فرمایا اور بعد میں رسولہ فرمایا، اس طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ عبدیت انسانیت کا سب سے بڑا امتیاز ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عبدیت بے انتہا پسند ہے۔ چنانچہ جب آپ کو یہ اختیار دیا گیا کہ آپ ایسے نبی بننا چاہتے ہیں نبی کے ساتھ ساتھ بادشاہ بھی ہوں، تو آپ فرمائیں آپ کو بادشاہت بھی دے دی جائے اور نبوت بھی دے دی جائے، اور اگر آپ ایسے بادشاہ بننا چاہتے ہیں جو ایسے نبی بننا چاہتے ہیں جن کے پاس بادشاہت نہ ہو، عبدیت ہو، تو آپ کو ایسی نبوت عطا فرمانے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں تو ایسا چاہتا ہوں کہ ایک دن کھانا کھاؤں تاکہ اللہ کا شکر ادا کروں، ایک دن بھوکا رہوں تاکہ صبر کروں، اور صبر جو بہت بڑا مقام ہے اور شکر جو بہت بڑا مقام ہے، ان دونوں مقام کا حامل بن جاؤں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ نے یہی اختیار دیا تھا کہ آپ نبوت کے ساتھ بادشاہت چاہتے ہو تو ہم آپ کو دے دیں، تو انہوں نے بادشاہت بھی مانگی، اور ایسی بادشاہت مانگی جو بے مثال ہو، آپ کے بعد کسی کو ایسی بادشاہت نہ ملے۔ قرآن پاک میں آپ کی دعا مذکور ہے، رب ہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما دیجیے کہ میرے بعد میں کسی کے لیے ایسی بادشاہت ممکن نہ ہو، ایسی بادشاہت کسی کو حاصل نہ ہو۔ بہرحال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عبدیت بے انتہا پسند تھی، اس لیے یہاں صاحب کتاب رحمۃ اللہ علیہ نے عبدیت کو پہلے بیان فرمایا اور رسالت کو بعد میں بیان فرمایا، اور یہ مقام عبدیت بڑا مقام ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن پاک میں جہاں جہاں اعلیٰ ترین نعمتوں کا ذکر فرمایا، مخصوص نعمتوں کا ذکر فرمایا، تو وہاں آپ کا نام یا نبی کہنے کے بجائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عبدیت
احدیت کے عنوان سے پکارا گیا. جیسے آپ کا ایک مخصوص امتیاز ہے معراج، آپ کے علاوہ کسی پیغمبر کو یہ چیز میسر نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پر بلا کر اور اپنے دربار میں ان سے ملاقات کی ہو اور ان سے باتیں کی ہوں. یہ مقام صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے. اور جب اللہ نے قرآن پاک میں اس نعمت عظمیٰ کا ذکر فرمایا تو وہاں آپ کو محمد کہہ کر کے یا نبی اور رسول کہہ کر کے نہیں پکارا، بلکہ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. تو پاک ہے وہ ذات گرامی جس نے اپنے بندے کو راتوں رات سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. تو یہاں رسالت کی بجائے کس کو بیان کیا گیا؟ عبدیت کو بیان کیا. اسی طریقے سے قرآن اس کائنات کی سب سے بڑی نعمت. اللہ نے قرآن جیسی نعمت نہ اس جہان میں پیدا فرمائی ہے اور نہ جنت میں پیدا فرمائی ہے. جنت میں بھی قرآن کا کوئی مثیل نہیں ہے اور دنیا میں بھی قرآن کا کوئی مثل نہیں ہے. اتنی بڑی نعمت دینے کی بات جب قرآن پاک میں بیان کی تھی تو وہاں بھی رسالت کا ذکر نہیں کیا گیا، کسی اور نعمت کا ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ وہاں بھی عبدیت کا تذکرہ کیا گیا. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا فاوحی الی عبدہ ما اوحی. تو خاص خاص نعمتوں کے بیان اور خاص خاص موقعوں پر آپ کے لیے عبد کا لفظ استعمال کیا گیا، جس سے اس طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ انسانیت کے لیے سب سے بڑا فخر اور انسانیت کے لیے سب سے بڑی معراج یہی ہے کہ اس کو عبدیت کاملہ حاصل ہو جائے. عبدیت کاملہ سے بڑا کوئی مقام انسانیت کے لیے نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہی انسان کی تخلیق کا مقصد ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تو مقصدیت میں کمال پا لینا یہی سب سے بڑا کمال ہے. اس لیے انسانیت کے لیے سب سے بڑی معراج اور سب سے بڑی ترقی یہی ہے کہ وہ عبدیت میں انتہا کے مقام کو پہنچ جائے، کمال کے مقام کو پہنچ جائے. اسی طرف اشارہ کرنے کے لیے یہاں عبد کو پہلے لائے ہیں اور رسول کو بعد میں لائے ہیں، ورنہ رسالت ایک مخصوص مقام ہے. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اور میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں. الذی بعثہ وطرق الایمان قد عفت. ایسے رسول ہیں کہ جن کو اللہ نے مبعوث فرمایا اس حال میں کہ ایمان کے راستوں کے نشانات مٹ چکے تھے اور ان کی روشنیاں بے نور ہو چکی تھی، ختم ہو چکی تھی. وَوَهَنَتْ أَرْكَانُهَا. اور اس کے ارکان کمزور ہو چکے تھے. وَجُهِلَ مَكَانُهَا. اور اس کا مرتبہ انجانا ہو گیا تھا. دیکھیے ایمان کے جو طریقے ہیں، ایمان تک پہنچنے کے اور ایمان کے حصول کے جو راستے ہیں، وہ انبیاء، اللہ کی کتابیں اور علماء. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں تشریف لائے ہیں، یہ وہ زمانہ ہے کہ آپ سے پہلے جو کتابیں دنیا میں بھیجی گئی تھی وہ ساری کتابیں ختم ہو چکی. اہل کتاب کے پاس کہنے کو تورات موجود تھی، ان کے پاس کہنے کو انجیل موجود تھی، لیکن اس میں اتنی تحریف ہو چکی تھی، اتنا تغیر اور بدلاؤ وہ لوگ کر چکے تھے، اس کی صورت کو اس طرح بگاڑ چکے تھے
کہ اب اس میں یہ پہچاننا اور امتیاز کرنا کہ کتنا حصہ اس میں اصل تورات کا ہے اور کتنی انسان کی کارستانی ہے، کتنا حصہ انجیل حقیقی ہے اور کتنا انسان کی شرارتوں کا نتیجہ ہے، یہ امتیاز کرنا بھی ممکن نہیں رہا تھا۔ تو گویا کہ تورات تو تھی لیکن اصل تورات گم ہو چکی، انجیل تو تھی لیکن اصل انجیل سے لوگ غافل ہو چکے تھے۔ تو ہدایت کا یہ راستہ، ایمان کا یہ راستہ لوگوں کے پاس نہیں تھا۔ انبیاء یہ ایمان کا راستہ ہے، یعنی انہی کے ذریعے ایمان کی معرفت ہوتی ہے، انہی کے ذریعے ایمان کی تعلیم ہوتی ہے، انہی کے ذریعے ایمان کی تبلیغ ہوتی ہے۔ تو انبیاء کا سلسلہ بھی 6 صدیوں سے رکا ہوا تھا۔ آپ سے پہلے تقریباً 550 سال پہلے سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں پیغمبر بنا کر کے بھیجا گیا تھا، اس کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا دنیا میں۔ اسی طریقے سے علماء یہ ایمان کے حصول کا، ایمان کی تعلیم کا اور ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے، لیکن علماء بھی دنیا سے مٹ چکے تھے، اور جو اہل کتاب میں سے علماء کے نام پر لوگ موجود تھے وہ علماء نہیں بلکہ ان میں اکثریت علماء سو کی تھی۔ خال خال کوئی عالم حقانی اور عالم ربانی ان لوگوں میں موجود تھا۔ تو یہی چیزیں ہیں جن سے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے، ایمان کی اشاعت ہوتی ہے اور ایمان کی بقا کی ضمانت ہے۔ یہ ساری چیزیں دنیا سے ناپید ہو چکی تھی، اس لیے لوگوں کی ہدایت کا اور صحیح راستے پر گامزن ہونے کا کوئی طریقہ اور کوئی ذریعہ باقی نہیں بچا تھا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خطرناک اور انتہائی ضلالت اور گمراہی کے اندر ڈوبے ہوئے اس معاشرے کو سدھارنے کے لیے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا فیصلہ فرمایا اور آپ کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ اسی کو فرمایا الذی بعثہ، ایسے پیغمبر جن کو اللہ نے مبعوث فرمایا، واو حالیہ ہے یہاں پر، ایسے وقت میں جب ایمان کے طریقوں کے نشانات مٹ چکے تھے اور ان کی روشنیاں مدھم ہو گئی تھی اور ان کے ارکان کمزور ہو گئے تھے اور ان کا مقام و مرتبہ غیر معروف اور مجہول ہو گیا تھا۔ فشیدہ، دیکھو شیدہ یشید تشیید کے لفظی معنی آتے ہیں دیوار پر کوئی ایسی چیز گھیر دینا جس سے دیوار میں مضبوطی پیدا ہو جائے، جیسے ہمارے زمانے میں یہ پلاستر کیا جاتا ہے دیوار کے اوپر، تو اس سے دیوار میں مضبوطی بھی پیدا ہوتی ہے اور دیوار میں خوبصورتی بھی پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے شیدہ کا ترجمہ کیا جاتا ہے استحکام اور مضبوطی پیدا کرنا، یہ باب تفعیل سے ہے۔ فشیدہ صلوات اللہ علیہ وسلامہ، دیکھو صلوات اللہ علیہ وسلامہ یہ جملے دعائیہ اور جملے معترضہ ہے۔ شیدہ کا تعلق یہ من معالم سے، فشیدہ من معالمہا ما عفا، پس مضبوط فرما دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے راستوں کی نشانیوں میں سے ان نشانیوں کو جو مٹ چکی تھی۔ دیکھو معالم یہ معلم کی جمع ہے جس کے معنی نشانی، اور یہ معالمی کا اندر جو ہاں ضمیر ہے یہ ضمیر لوٹے گی طرق ایمان کی طرف۔ بات سمجھ میں آ رہی یا نہیں؟ بس آپ نے مضبوط فرما دیا ایمان کے طریقوں کی ان نشانیوں کو جو مٹ چکی تھی۔ وشفا من العلیل فی تائید کلمت التوحید من کان علی شفا، دیکھو شفا کے معنی آتے ہیں کسی چیز کا کنارہ، جیسے قرآن پاک میں نا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، کہ تم تو بس جہنم کی بالکل ڈگر پر بیٹھے ہوئے تھے، ذرا سے ہلتے جہنم کے اندر گر جاتے۔
یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا کہ اپنے نبی کو بھیج کر اپنے قرآن کو اتار کر تم کو جہنم میں گرنے سے بچا لیا۔ تو شفا کے معنی کنارہ اور ڈگر، اور یہ شفا ماضی کا صیغہ ہے، شفا یشفی، شفان کے معنی صحت اور تندرستی، مرحمت کرنا، وشفا من العلیم، اور پیغمبر علیہ السلام نے ذہنی اور عقیدے کے بیماروں کو کلمہ توحید کی تائید کے ذریعے شفا عطا فرمائی، ایسے مریضوں کو جو ہلاکت کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ وَأَوْضَحَ سَبِيلَ الْهِدَایَةِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يَسْلُكَهَا، اور ہدایت کا راستہ کھول دیا، واضح کر دیا اس شخص کے لیے جو اس راستے پر چلنا چاہتا ہے۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات عطا فرمائی تھی وہ خاص لوگوں کے لیے تھی، پوری انسانیت کے لیے تھی، پوری انسانیت کے لیے تھی نا۔ تو یہاں لمن ارادہ کی قید ایسی ہی ہے جیسے قرآن پاک میں فرمایا گیا ہدی للمتقین، کہ یہ قرآن متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو ایسا نہیں کہ اللہ نے قرآن کو صرف مہر لگا کے بھیجا کہ متقی ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور سب اس کو چھو نہیں سکتے، نہیں، قرآن تو پوری انسانیت کے لیے اتارا گیا۔ جیسے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، رمضان کا مبارک مہینہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں اللہ نے اس قرآن پاک کو نازل فرمایا جو ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ تو ہدایت کا سامان تو ساری انسانیت کے لیے ہے، لیکن ہدایت ملے گی کس کو؟ جو ہدایت حاصل کرنے کا ارادہ کرے گا، جو ہدایت حاصل ہونے کی شرطوں کو پورا کرے گا۔ تو ایسے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہدایت کے راستوں کی جو نشانیاں واضح کی تھی وہ پوری انسانیت کے لیے تھی۔ آپ نے تو پوری انسانیت کو مخاطب فرمایا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے انسانوں کلمہ پڑھ لو تم مکمل اور اعلیٰ درجے کی کامیابی حاصل کر لو گے۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ جن لوگوں نے اس سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے ارادہ کیا اور وہ آپ کے حلقے میں شامل ہوئے، ان کو ہدایت مل گئی، وہ جنت کے حقدار اور مالک بن گئے، اور جنہوں نے ارادہ نہیں کیا وہ اس سے محروم رہے۔ تو لمن ارادہ ان یسلکا کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے چن چن کے خاص خاص لوگوں کے لیے تعلیم بیان کی تھی نا، آپ کی ہدایت اور تعلیم اور کوشش تو عام تھی پوری انسانیت کے لیے، لیکن فائدہ کن لوگوں کو ہوا؟ جنہوں نے فائدہ اٹھانے کا ارادہ کیا۔ لمن اراد ان یسلکھا، جس شخص نے ارادہ کیا اس راستے پر چلنے کا، وَأَظْهَرَ كُنُوزَ السَّعَادَةِ، اور نیک بختی کے خزانے ظاہر فرمائے ایسے شخص کے لیے جس نے ان خزانوں کے مالک بننے کا ارادہ کیا۔